السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، آج سوموار کا دن ہے اور پنڈی کمشنر کی جو پریس کانفرنس ہے اس کا پہلا نتیجہ اب سامنے آ چکا ہے، اور وہ 13 کی 13 سیٹیں جو پاکستان تحریک انصاف سے پنڈی ڈویژن میں چھینی گئی تھیں، اب اس کے اوپر پہلا زبردست جو فیصلہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں وہ یہ کیس لے کر عدالت میں پہنچ چکے ہیں۔ یہاں سے بہت اچھی اور بہت زبردست جو ہے وہ ڈیولپمنٹس سامنے آنے والی ہیں۔ 31 جو نوٹیفیکیشن ہیں وہ بھی جاری ہوئے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک بہت بڑی جو ہے وہ کامیابی ملی ہے، اور اب یہ طے ہو چکا ہے کہ بھائی اگر پی ٹی آئی کا جو احتجاج ہے یہ جاری رہا تو اس کے نتائج یہ نکلیں گے کہ مزید ایسی چیزیں جو ہیں وہ آنا سٹارٹ ہو جائیں گی، اور یہ نہ رکنے والا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ آپ پی ٹی آئی کو سمپل میجورٹی دے کے حکومت بنوائیں اور ان سارے معاملات سے نکلیں۔ یہ پیغام کہاں سے آیا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں وہ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اچھا، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ بھائی داندلی ہوئی، پورے زمانے کو پتا ہے داندلی ہوئی، آپ کو پتا ہے، آپ کومنٹس باکس میں بھی لکھتے ہیں کہ ہمارے حلقے میں داندلی ہوئی، ہم نے خود دیکھا داندلی ہوئی، ہم نے فارم 45 دیکھے پی ٹی آئی والے، وہاں پہ بھی ہمیں داندلی نظر آئی، انٹرنیشنل میڈیا بھی کہتا ہے داندلی ہوئی، یو کے کہتا ہے داندلی ہوئی، امریکہ کہتا ہے داندلی ہوئی، دنیا ساری کہتی ہے داندلی ہوئی، اور سارے لوگ بھی سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی سب کو پتا ہے داندلی ہوئی ہے، سب کو پتا ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہوا ہے۔ تو کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے؟ تو اب وہ پھر کچھ لوگوں نے یہ اشعار بھی پڑھنے شروع کر دیے، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے۔ تو مطلب یہ کہ کہیں ایسا ویسا تو نہیں ہے کہ جو پنڈی کے کمشنر صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے، جو الزام لگایا ہے، کہیں اس میں تو کوئی صداقت نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو وزیر خارجہ ہیں برطانیہ کے، انہوں نے تو بڑا کلیئر کٹ الزام لگا دیا تھا کہ بھائی پاکستان میں ایک سیاسی جماعت سے ان کا سمبل چھیننے کے لیے قانون کا غلط استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ تو کس نے وہ غلط استعمال کیا تھا، یا وہ فیصلہ کس نے دیا تھا؟ چیف جسٹس نے ہی سربراہی کی تھی نا اس بینچ کی۔ تو اب جو ہیں وہ سارے لوگ ابھی اپنے اپنے طور کے اوپر کٹہرے میں کھڑے ہیں، اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ بھائی آپ جب لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں تو اس کا اتنا وہ ایفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن جب آپ عوام کے کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے بڑے پھر نتائج نکلتے ہیں۔ اور ایک چیز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جب وقت فیصلہ کرتا ہے تو پھر گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی، عدالت میں تو گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جب عوام فیصلہ کرتے ہیں تو پھر کسی عدالت کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، اور وہ اب عوام کا جو نیریٹو تھا، عوام نے جس کو ووٹ دیا تھا، وہ جب منتخب نہیں ہوا تو اب تو حامد میر نے یہ بھی کہا ہے کہ بھائی یہ تو ایک استعفیٰ آیا ہے، اس کے بعد استعفے آئیں گے، اصل کام تو ابھی شروع ہوا ہے۔ وہ چودھری شجاع صاحب کہتے تھے مٹی پاؤ، اگر آپ نے اس کے اوپر مٹی نہیں ڈالی تو پھر یہ جو بدبودار سسٹم ہے جس کو عمران خان نے 2 سال میں ننگا کیا ہے اور اب اس کو دفنانے کا وقت آ چکا ہے، یہ مزید اگر اس کو آپ نے ایسے چھوڑا تو یہ مزید جو ہے وہ اس کی بدبو آپ کو بھی آئے گی، اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی اس کو آبزرو کیا جائے گا۔ تو آج آ کے سپریم کورٹ نے اب یہ فیصلہ کیا ہے، آلریڈی سپریم کورٹ میں ایک جو ہے درخواست ہے، اپلیکیشن ہے کہ بھائی جو الیکشنز ہیں ان کو کالعدم قرار دیا جائے، اور اس کے اوپر سماعت جو ہے وہ رکھی ہے چیف جسٹس صاحب نے۔ اور دوسرا جو امپورٹنٹ کام ہوا ہے وہ یہ کہ بھائی سیٹرڈے کو چیف جسٹس صاحب سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ بھائی وہ کمشنر نے تو آپ کے اوپر بھی الزام لگایا ہے، تو اب اس کی جو سنگینی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ 5 ججز نے سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ ایک وہ اپلیکیشن ہے وہ تو الیکشن کو کالعدم قرار دینے کے لیے ہے، اور سپریم کورٹ ایسے ورک کرتی ہے کہ بھائی جو اپلیکیشن آئے گی
اس کو اسی پراہے میں دیکھا جائے گا اور اس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا ٹیکنیکلی. تو میرا نہیں خیال کہ بھائی اس جو اپیل ہے اس میں الیکشن کو کالعدم قرار دیا جائے. تو اس کے لیے 5 جو ججز ہیں وہ مل کر یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ بھائی الیکشن میں جو مبینہ ریگنگ اور دھاندلی ہوئی ہے تو اس کے لیے ہم ایک کمیشن بنائیں, اس کا سو موٹو لیں, از خود نوٹس لیں اور سب لوگوں کو بلا کر پوچھیں. تو ایک خبر یہ ہے کہ بھائی جب عدالتی کمیشن بیٹھے گا تو جن افسران نے یہ سب دھاندلی کی ہے, ایک آفیسر جس نے یہ دھاندلی کی ہے فارم 45 کے مطابق فارم 47 نہیں بنایا, اس کو باقاعدہ جیل کا اس کی گرفتاری ہو سکتی ہے, اس کو جیل بھیجا جا سکتا ہے. تو یہ اب معاملہ جب سپریم کورٹ میں جائے گا تو اس کا بہتر یہی گا کہ آپ بھی آ کے پریس کانفرنس کر دیں کہ میرے اوپر پریشر تھا, جو پنڈی کے کمشنر نے کیا وہ ذرا سمجھدار تھے, انہوں نے پہلے کام ڈال دیا ہے, کر لیا ہے, ادروائز جو ہے باقی سب بھی آپ پکڑے جائیں گے جنہوں نے کیا. اس لیے عمران خان جو کہتا ہے بات کہ بھائی آپ جب بھی غیر مرئی جو قوتیں ہیں ان کے لیے کام کرتے ہیں قیمت آپ کو ہی بھرنا پڑتی ہے. وہ آفیسر جو اس وقت اس جگہ پہ موجود تھا جس کی نگرانی میں غلط کام ہوا یا اس نے خود کیا, اینڈ کے اوپر اسی کو مرنا ہے جس نے پریشر دلوایا تھا. اگر میرے کہنے کے اوپر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو بھائی سزا آپ کو ہوگی, مجھے نہیں ہوگی. تو آپ اپنی عقل کو استعمال کریں. یہ عمران خان بار بار ہا دفعہ جو ہے وہ بیوروکریسی کے لوگوں کو کہتا تھا, جنہوں نے نئی بات مانی آج وہ خسارے میں ہیں. اور پنڈی جو ڈویژن کی 17 سیٹیں ہیں اس کے اوپر الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی ویسے تو پورا جو الیکشن جو ریگڈ ہوا ہے پنجاب میں اس میں بات تو ہو رہی ہے, لیکن یہ جو 13 سیٹیں ہیں یہ اب ریڈار کے اوپر آ چکی ہیں. کہیں اور کمیشن بیٹھے نہ بیٹھے, کہیں اور جو ہے انکوائری ہو یا نہ ہو, لیکن ان 13 سیٹیں جو ہیں ان کے اوپر انکوائری بیٹھنے جا رہی ہے. اور پنڈی کے جو کمشنر ہیں ان کا ایک اور بیان آیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پراپر ثبوت بھی دیں گے. اور ایک خبر کے مطابق ان کے پاس تمام CCTV فوٹیجز, ویڈیوز سارے جو ہیں وہ ثبوت موجود ہیں, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ متعلقہ فورم کے اوپر یہ دیں گے. اور کیونکہ کمشنر کے آفس کو سیل کیا گیا تھا تو انہوں نے آلریڈی کہیں اور پر بھی یہ ویڈیوز سینڈ کر دی ہوئی ہیں, بھیج دی ہوئی ہیں, اور وقت آنے کے اوپر یہ عدالت میں پیش بھی کر دی جائیں گی. تو اب عدالت عظمیٰ کے اوپر یہ بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ بھائی یہ جو کیوس ہے, جو کرائسس ہے, جو افراتفری کا انوائرمنٹ ہے, ساری سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, اس کے اوپر از خود نوٹس لیں اور اس کا حل نکالیں. جس طریقے سے الیکشن نہیں ہو رہے تھے, یہ چیف جسٹس نے بھی اقرار کیا ہے کہ بھائی کچھ طاقتیں چاہتی تھی الیکشن نہ ہوں, لیکن ہم نے الیکشن جو ہے اس کے اوپر کنسنسس جو ہے وہ کریٹ کیا ہے. یہاں پر بھی چیف جسٹس آگے بڑھیں, قدم بڑھائیں, ایک تو ان 13 سیٹوں کا فیصلہ کروائیں, الیکشن کمیشن کو بلائیں اور معاملات کو سارٹ آؤٹ کریں. ادروائز جو ہیں کچھ لوگ کچھ اور سوچ رہے ہیں, اور ان کی اس سوچ جو ہے وہ ان کے سوچنے سے پہلے جو ہے وہ ان تمام چیزوں کا فیصلہ ہونا چاہیے, تاکہ پاکستان ایک سموتھ جو پاور آف ٹرانسفر ہے اس کی طرف بڑھے, اور جس جماعت کو ووٹ پڑے ہیں, جس لیڈر کو ووٹ پڑے ہیں اس کو وزیر اعظم بنائیں, اس کو حکومت دیں, جان چھڑائیں. آپ بھی خود بھی اپنی جان جوکھے میں ڈالی ہوئی ہے, اور پورے 25 کروڑ جو عوام ہیں ان سب کو جو ہے وہ ان کی نظریں لگی ہوئی ہیں چیف جسٹس کے اوپر, سپریم کورٹ کے اوپر. اور پی ٹی آئی کے وکلاء بھی آج ہفتے کا پہلا دن تھا, وہ عدالت میں پہنچ چکے ہیں. اور 13 جو سیٹیں ہیں یہ 13 سیٹیں نہیں ہیں, اوور ہال آج 31 ایسی سیٹیں تھیں جن کے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے باضابطہ طور کے اوپر جاری کیے گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے جو آفیشیل سرکاری نوٹیفیکیشن ہوتا ہے کسی کی سیٹ کے اوپر جو ہے وہ جیتنے کے لیے یا ہارنے کے لیے, اور اس میں سندھ کے حلقے شامل ہیں, پنجاب کے کچھ حلقے شامل ہیں جہاں پر یہ نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے ہیں, اور وہ تمام حلقے جہاں پر ریگنگ کے الزامات ہیں وہاں پر نوٹیفیکیشن جو ہے وہ عدالتوں کے حکم کے اوپر روک دیے گئے ہیں. جب تک اس کا کوئی پراپر سلوشن نہیں نکلتا تو یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری نہیں ہو پائیں گے. اگر 14 دن کے اندر یہ سب کچھ نہیں ہو پاتا, 14 دن میں الیکشن کمیشن کو اس پروسیجر کو
بیسیکلی اینڈ اپ کرنا ہے نوٹیفیکیشن جاری کر کے، پھر پریزیڈنٹ بلائیں گے اجلاس قومی اسمبلی کا، لیکن اب تو خیر حکومت سازی اور وہ یہ ساری چیزیں بہت پیچھے رہ گئی ہیں، لوگوں نے اور سوالات اٹھانا شروع کر دیے ہیں۔ لیٹس سی دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، لیکن معاملہ آپ سپریم کورٹ کے ہاتھ میں ہے، اور کمشنر صاحب پہلے شاید یہ اس کے اوپر کوئی اس طریقے سے نوٹس نہ لیا جاتا، ایک تو پی ٹی آئی کا جو پروٹیسٹ ہے اور اس کے بعد یہ کمشنر صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے، اس نے مجبور کیا ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس کا نوٹس لے کر فیصلہ کریں۔ آپ کے خیال میں آپ کو کوئی امید ہے یا نہیں؟ کامنٹ باکس میں جا کر لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔